جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ تم سچ بولو، جب بات کرو سچ بولو۔ سچ بولنے کے اوپر جو قرآن مجید کے اندر اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ سنائی جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کی اس وقت ایک بہت بڑی خرابی اور بہت بڑی کمزوری جھوٹ کی عادت اور جھوٹ کی لت ہے۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ دیگر خرابیاں اس کے مقابلے میں ہیچ اور کمتر نظر آتی ہیں، اور سچائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابل میں دیگر خوبیاں بھی کمتر دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ولم یرتابوا، ایمان میں ان کو کبھی شک بھی نہیں ہوا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی خرچ کیا، اپنی جان کو بھی خرچ کیا، یہ جو سارے کام کرنے والے لوگ ہیں یہی سچے لوگ کہلائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ سچائی 3 چیزوں میں 3 تقسیمات میں منقسم ہے۔ ایک تو زبان سے سچ بولنا، اپنی زبان سے جو بات کی جائے وہ سچی ہو اس کا اہتمام کرنا۔ دوسری سچائی کی قسم وہ ہے کہ اپنے افعال سے سچ بولنا، اپنے افعال سے سچ ظاہر کرنا۔ مثلا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، تو میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے افعال سے وہی تعلیمات ظاہر ہوں، میرے افعال میری تعلیمات کے، میرے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ چلے جائیں۔ تیسری قسم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی کہ ظاہری احوال اور باطنی احوال، دل کی نیت اور ظاہر کے کام کے اندر بھی سچائی کا ہونا۔ زبان پر تو بہت میٹھے میٹھے بول ہیں اور دل کے اندر نفاق چھپایا ہوا ہے، زبان سے تو بڑی محبتیں، ہمدردیاں ظاہر کر رہے ہیں کہ جی میں تو آپ کا بہت مخلص ہوں، آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، اور دل کے اندر یہ چھپایا ہوا ہے کہ کہیں موقع ملے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے اور سچائی سے دوری کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ تم سچ بولو، جب بات کرو سچ بولو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو پھر کیا کرو؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، صرف 3 کام اگر تم کرو اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں گے۔ پہلا کام یہ کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت واپس کر دو، جو امانت تمہارے پاس ہو اس میں خیانت نہ کرو، امانت کو حقدار تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جب بات کرو سچ بولو، جب بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اور تیسرا کام یہ کرو کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، ان سے اچھائی سے پیش آ جاؤ۔ صرف یہ 3 کام کا اگر تم نے اہتمام کیا تو یاد رکھو ان 3 کاموں کے اہتمام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی محبت ملنا، اللہ کے رسول ہم سے محبت کر رہے ہوں گے۔ صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کی کوئی چیز مل گئی تو اس میں دھوکہ نہیں دینا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی امانت ہمارے پاس رکھوا کے چلا گیا تو اس کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ
اندازہ لگائیں سچ بولنا زیادہ آسان ہے بنسبت جھوٹ بولنے کے. جھوٹ میں تکلف بھی کرنا پڑتا ہے، بات کو گھمانا بھی پڑتا ہے، بنانا بھی پڑتا ہے، اور جب معاشرے میں پتہ چلتا ہے آدمی ذلیل اور رسوا بھی ہوتا ہے. اور جب تک پتہ نہیں چلتا اس وقت تک، جب تک یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، دل میں کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا.